ایک سوال شادی شدہ جوڑے کی طرف سے آیا ہے کہ شادی کے بعد سے اولاد کے سلسلے میں وہ پریشان ہے، کئی سال گزر گئے اور ابھی اولاد سے محروم ہیں، اور ظاہر ہے کہ اولاد کی خواہش اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں رکھی ہے۔ تو ایسی صورت میں آج کل میڈیکل سائنس میں کچھ ایسی صورتیں آ گئی ہیں جس سے بچوں کی ولادت کو بچے کی ولادت کا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے اور بچوں کی خواہش اور بچوں کے خواہش کو پورا کیا جا رہا ہے اور بچے کو کی پیدائش کی صورتیں بنائی گئی ہیں۔ تو کیا اس میڈیکل سائنس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، جس کو آج کل ٹیسٹ ٹیوب بیبی بولتے ہیں، اور خارجی طریقے سے وہ مصنوعی طریقے سے تولید اور بچے کی ولادت کی شکل بنائی جاتی ہے، اس سے فائدہ اٹھا کر ہم صاحب اولاد بن سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے، سوال اہم ہے اور جدید مسائل میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خود ہی فرما دیا، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اس آیت کو سامنے رکھیں اور پھر ہم اللہ رب العزت سے اولاد کی خواہش جو ہے اس کو اللہ سے مانگیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہی کی آسمان و زمین کی سلطنت ہے، اللہ کے لیے جو چاہے وہ اللہ پیدا کرے۔ یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں دے دیتے ہیں، ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جس کو چاہتے ہیں بیٹے دے دیتے ہیں، او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور اللہ تعالیٰ کسی کو چاہتے ہیں تو دونوں دے دیتے ہیں، کسی کو بیٹے بھی اور بیٹیاں دونوں مل گئیں، اور کبھی کبھی اللہ کسی کو چاہتے ہیں تو بانجھ رکھتے ہیں، نہ بیٹا دیا نہ بیٹی دی، اور اللہ تعالیٰ بے اولاد رکھتے ہیں۔ تو اب اگر اللہ رب العزت نے ہمیں بے اولاد بنانا طے کیا ہے تو پھر ہمیں اپنی طرف سے ایسا طریقہ، جس طریقے سے کسب مال میں ہمیں کوئی ناجائز طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے، ایسی کسب اولاد میں بھی ناجائز طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ یعنی اولاد کے حصول میں اگر کوئی جائز تدبیر ہے، جائز تدبیر میں ایک بڑی اہم چیز دعا ہے، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اور اسی طریقے سے کہ اللہ ہمیں تنہا نہ چھوڑیے، اللہ ہمیں جو ہے اولاد عطا فرمائیے، یہ دعائیں مانگی جائیں، اور دوسرے جائز علاج کیا جائے، علاج کیا۔ لیکن یہ جو طریقے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی شکل میں آئے ہیں، اس کی مختلف شکلیں میڈیکل سائنس میں پائی جاتی ہیں۔ اس میں ایک شکل ایسی ہے جس کے بارے میں علماء نے گنجائش دی ہے، وہ شکل یہ ہے کہ مادہ منویہ شوہر کا ہو اور مادہ منویہ بیوی کا ہو، ان دونوں کے مادے کو باہر اس لائق بنایا جائے کہ وہ بیوی کے حمل میں ٹھہر کر کے وہ بچے کی تولید کی شکل بن سکے۔ تو اس کو نہایت احتیاط کے ساتھ کسی لیڈی ڈاکٹر کے ذریعے سے، یعنی بطور علاج کی کہہ لیجئے کہ جیسے علاج میں بعض دفعہ سطر بھی کھولنا پڑ جاتا ہے تو اس میں گنجائش دی جاتی ہے، تو شوہر کا مادہ منویہ اور بیوی کا بیضہ، بیوی کے انڈے لے کر کے اس کو باہر آوری کے لائق، بچے کے لائق بنا کر پھر بیوی کے رحم میں ہی رکھا جائے۔ اس میں شوہر بیوی کے علاوہ کا مادہ نہیں ہے، شوہر بیوی کے علاوہ کے رحم میں جا نہیں رہا ہے، تو پھر اس کو جو بیوی کے رحم میں قابل پرورش بنانے کے لائق پھر اس کو جو ہے بچہ حاصل کیا جائے اور پھر بچے کی ولادت ہوتی ہے۔ تو اس میں نہ نسب کا خلط ملط بھی نہیں ہوتا، صرف یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی بے حیائی کی شکل بن جاتی ہے، تو یہ علاج کے طور پر اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے، یہ اس کی تو صرف گنجائش دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو اور شکلیں پائی جاتی ہیں کہ مثلا بیوی کے رحم میں کسی اور آدمی کا جو ہے نطفہ ڈال دیا جائے، یا یہ کہ مثلا آدمی کا نطفہ جو ہے کسی اور اجنبی عورت کے انڈے کے ساتھ ملا کر اس کو قابل تولید بنایا جائے، ولادت کے قابل بنایا جائے، یا یہ کہ بیوی اور شوہر دونوں ہی کا نطفہ لیا جائے اور اس کو باہر کچھ اس لائق بنا کر کے کہ وہ بچے کی ولادت کے لائق بن جائے، وہ اس کو کسی اجنبی عورت کے رحم میں رکھا جائے اور اس کو جو ہے یہ زحمت دی جائے، جس کو آج کل بولتے ہیں کہ کوکھ کو کرائے پر لینا۔ کوکھ کرائے پر لینا یعنی کسی کے بچے دانی کو جو ہے کرائے پر لینا کہ تم 9 مہینے جو ہے ہم لوگوں کے بچے کے لیے زحمت اٹھاؤ، اپنے پیٹ میں بچہ رکھو، اور جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو ہم یہ رحم مستعار، عاریت پر لیے ہوئے رحم بچے دانی سے ہم اس بچے کو جب پیدا ہو جائے گا وہ ہم تم سے لے لیں گے۔ یہ اتنی خطرناک شکلیں ہیں جو آج کل اگرچہ پائی جا رہی ہیں، لیکن اس کی وجہ سے جو حمل اٹھانے والی اجنبی ماں ہوتی ہے،
اب وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیٹ میں بچہ پرورش پاتا ہے اس سے اس کو لگاؤ ہو جاتا ہے. اب پیدا ہونے کے بعد وہ بچہ اس سے لے لیا جاتا ہے کیونکہ اس کا ہے نہیں، اس کو تو پیسے ملتے ہیں اور پیسے کی بنیاد پر وہ اس نے اپنے رحم کو بچے دانی کو استعمال میں دیا اور جو ہے بچے کو پالا. بچہ جب جنا تو بچہ اس سے لے لیا گیا. تو ایسی صورت میں اس کو جس طرح ذہنی اذیت ہوتی ہے اور جس خطرناک کوفت سے وہ گزرتی ہے اس کی وجہ سے وہ ٹینشن میں، ڈپریشن میں اور مختلف جو ہے خرابیوں میں، جسمانی صحت کی خرابیوں میں مبتلا ہو جاتی ہے اور بالکل یہ فطرت کے خلاف ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے جتنے اور طریقے پائے جا رہے ہیں، ایک طریقے کے علاوہ جس کو ذکر کیا جا چکا ہے، جس میں میاں بیوی ہی کا نطفہ رہتا ہے اور اس کو خارجی طریقے سے قابل تولید بنا کر بیوی ہی کے رحم میں رکھا جاتا ہے، اس کی تو گنجائش دی ہے وہ بھی سب علماء نے نہیں. باقی اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں وہ سب جو ہے ناجائز ہیں، ان سے بچا جائے گا اور اس پر جو ہے صبر کیا جائے گا. جس طرح اللہ تعالیٰ ساری نعمتیں سب کو نہیں دیتے، کسی کو مال کی دولت سے محروم رکھتے ہیں، نعمت سے محروم رکھتے ہیں، کسی کو جو ہے اولاد کی نعمت سے محروم رکھتے ہیں جیسا کہ آیت میں ذکر کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ سے جائز طریقے سے تدبیر کی جائے، مانگا جائے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر نہیں ہے تو ہم ناجائز طریقہ اختیار کر کے ہم جو ہے گنہگار نہ بنے. اولاد کیسی بنے، نیک پیدا ہو اور جو ہے نافرمان پیدا ہو. اس لیے کیا معلوم جو ہے اللہ تعالیٰ کو یہی مصلحت منظور ہو کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو بانجھ رکھتے ہیں، اولاد نہیں دیتے ہیں، اس میں اس کے لیے مصلحتیں ہوتی ہیں. بہرحال اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے. جہاں تک مسئلے کا تعلق تھا وہ عرض کر دیا گیا کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے کس حد تک فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور کس حد تک نہیں، یہ مسئلے کی تفصیل تھی.